حضرات آپ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے ہوں گے کہ پورا قرآن مصطفیٰ کی اداؤں کی نقل کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم، تو آج یہ ہم تاریخ پڑھیں آپ کے سامنے، اس دور کو نگاہوں کے سامنے لائیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی 40 سالہ خاموش زندگی گزارنے کے بعد فاران کی چوٹی سے مذہب اسلام کا اعلان کرتے ہیں اور اپنی قوم کو بلاتے ہیں۔ حضرات پورا مکہ کے بڑے بڑے سردار جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک دن کو دیکھا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صادق اور امین کا خطاب بھی دے دیا تھا۔ حضرات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں آؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، آج اسلام کی بنیاد ڈال رہا ہے پیغمبر۔ حضرات اسلام کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے اور اس سے پہلے مکہ میں خاموش 40 سال زندگی گزار رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت۔ 40 سال خاموش زندگی گزارنے کے بعد پیغمبر اسلام نے حضرات جس مقصد کے لیے رب کائنات نے روئے زمین پر آمنہ کے لال کو بھیجا تھا، آج اس مقصد کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اعلان فرمایا، حضرات تو بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، مکہ کے سارے لوگ دشمنان اسلام، حضرات سب کے سب ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے حضرات پہاڑی کے دامن میں جمع ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم کے جوانوں، تم نے میری زندگی کے اوراق دیکھے ہیں، تم نے میری زندگی کے شب و روز دیکھے ہیں، بتاؤ تم مجھے کیسا جانتے ہو، بتاؤ مجھے کیسا مانتے ہو؟ حضرات تو سب کے سب کہنے لگے، بیک زبان سب نے کہا کہ اے محمد، ہم نے آپ جیسا صادق کوئی دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا نیک آدمی دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا کوئی ہم نے امین دیکھا ہی نہیں، اس لیے ہم نے تو آپ کو پہلے ہی امین مان کر اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھ دی۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت کو صادق اور امین کا خطاب اسلام کے دشمنوں نے دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق فرمایا، امین فرمایا کہ آپ امین ہیں، آپ کو ہم نے کبھی کسی کا حق مارتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کو گالی دیتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی پڑوسی کو تکلیف دیتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار۔ حضرات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے اس طرف ایک لشکر چھپا ہوا ہے اور وہ مکہ پر حملہ کر کے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتا ہے، تو بتاؤ تم میری بات کا یقین کرو گے یا جھٹلا دو گے؟ حضرات تو سب نے کہا ہم آپ کی بات کو جھٹلا نہیں سکتے، آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ سچ ہی فرماتے ہیں، ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے لیکن اے محمد تمہاری زبان سے نکلا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت نے اسلام دینے سے پہلے اپنے آپ کو منوایا، ارشاد فرمایا کہ پہلے مجھے بتاؤ کیا مانتے ہو، کیسا جانتے ہو؟ تو سب نے کہا آپ کو سچا مانتے ہیں۔ حضرات اپنے آپ کو منوانے کے بعد اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے تراش کر جو مجسمے بناتے ہو، جن کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، یہ سب پوجنے کے لائق نہیں۔ اگر پوجنے کے لائق کوئی ذات ہے، پیشانی جھکانے کے لائق اگر کوئی بارگاہ ہے تو وہ رب العزت کی بارگاہ ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ ہے۔
جو انسان کو پیدا بھی کرتا ہے اور ایک وقت مقررہ پر موت بھی عطا فرماتا. حضرات اتنا سننا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ اے نبی آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ سے زیادہ صداقت کا پیکر, امانت کا پیکر ہم نے کوئی اور دیکھا ہی نہیں. حضرات وہ سب کے سب یہ کہہ رہے تھے کہ اے محمد ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے, تیرا ناس ہو, کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کی مخالفت کریں, اپنے معبودان باطل کی برائی برداشت کر لیں؟ ہم ہرگز ایسا گوارا نہیں کر سکتے, ہرگز یہ نہیں برداشت کر سکیں گے کہ تو ہمارے معبودان باطل کی توہین کرے. حضرات تو مصطفیٰ جان رحمت نے اسلام کا اعلان تو کر دیا, اسلام کا پیغام تو دے دیا, خدا کی وحدانیت کا اعلان مکہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا. حضرات خداوند قدوس کی الوہیت کا اعلان فرما دیا. جیسے ہی مصطفیٰ نے اعلان الوہیت کیا کہ اے لوگو اگر سجدہ کرنے کے لائق کوئی ذات ہے تو رب کائنات کی ذات ہے, اگر پیشانی جھکانے کی بارگاہ کوئی ہے تو وہ پروردگار عالم کی بارگاہ ہے, اے لوگو اسی کو سجدہ کرو. حضرات تو سب نے پیغمبر اسلام کو چھٹلا دیا ہے. حضرات سب کے سب نظریں نیچی کر کے بغلیں جھانکتے ہوئے پیغمبر کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی جانب لوٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. انہی میں ایک ایسا بدبخت بھی تھا, ایک ایسا نالائق انسان بھی تھا حضرات, جس نے سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات محترم یہ کہا تھا کہ اے محمد تو پاگل ہو چکا ہے, تو دیوانہ ہو چکا ہے, تو مجنوں ہو چکا ہے. حضرات مجنوں کا لفظ استعمال کس نے کیا تھا؟ حضرات ایک منافق نے کیا تھا, ایک دشمن اسلام نے کیا تھا. حضرات اس نے مجنوں کا اعلان کیا کہ اے محمد تم مجنوں ہو. حضرات تو جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرتا ہے, نبی پاک کو اذیت پہنچاتا ہے, سرکار کو کوئی تکلیف دیتا ہے, حضرات تو سرکار تو خاموش رہتے ہیں. خداوند قدوس کی رحمت غضب میں بدل جاتی ہے اور اس ظالم کی سرکوبی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اللہ اکبر. حضرات جب رب کائنات کی الوہیت کا اعلان کرنے والا کوئی نہیں تھا تو پیغمبر اسلام نے پروردگار عالم کی وحدانیت کا اعلان فرمایا کہ 360 کو مت مانو, ایک خدا کو مانو. اللہ اکبر. اسی میں تکلیفیں دی گئیں, راہ میں کانٹے بچھائے گئے, اذیتیں دی گئیں, پیغمبر اسلام کو ستایا گیا. حضرات دیوانے مصطفیٰ کو ستانے کی کوششیں کی گئیں, راہ میں حضرات محترم طرح طرح کے کانٹے بچھائے گئے, جال بچھائے گئے. یہ مسلمان تھے حضرات مٹھی بھر جو مصطفیٰ کے دیوانے تھے. حضرات تکلیفیں دی جا رہی ہیں, اذیتیں دی جا رہی ہیں, حضرات ظلم و ستم کی چکیوں میں پیسا جا رہا ہے, لیکن یہ دیوانے تھے, یہی اعلان کر رہے تھے کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں, مال کی قربانی دے سکتے ہیں, اولاد کی قربانی دے سکتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. حضرات یہ مصطفیٰ کے دیوانے تھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات ایک شخص نے مجنوں کہا تھا. اس کا نام تاریخ میں ولید ابن مغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرات تو مصطفیٰ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے, پیغمبر اسلام کو تکلیف ہوتی ہے. حضرات تو جہاں مصطفیٰ کا دل دکھ ہے تو رب کائنات کی رحمت یقیناً غضب میں بدل جاتی ہے. حضرات تو رب کائنات کے محبوب خاموش ہیں اور آسمان سے جبرائیل امین قرآن کی آیتیں لے کر کے نازل ہو رہے ہیں. 29ویں پارے میں سورہ نون کی آیتیں پڑھیے, آپ کو پتا چل جائے گا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. حضرات قرآن پاک میں فرما دیا گیا انک لعلی خلق عظیم. اے محبوب آپ مجنون نہیں ہیں, آپ دیوانے نہیں ہیں, آپ پاگل نہیں ہیں, آپ کے اخلاق کو تو پروردگار عالم نے بلند فرما دیا ہے. اور جو آپ کو مجنوں کہہ رہا ہے اس کے اندر تو خود 10 عیب موجود ہیں. حضرات 10 عیب بیان کیے جا رہے ہیں. دشمن اسلام, پیغمبر اسلام کو اذیت دینے والا, مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف دینے والا, حضرات خداوند قدوس کے قہر و غضب کا شکار ہو رہا ہے اور 10 عیب اس کے بیان کیے جا رہے ہیں. قرآن پاک پڑھیے, آپ کو یقین آ جائے گا. حضرات 10 عیب بیان کیے گئے. حضرات محترم 10 عیب بیان کیے گئے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے اندر یہ 10 عیب موجود ہیں.